حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا نہیں کیونکہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے. اس لیے جب تک حج ادا نہ کر لیا جائے تب تک حج ادا کرنے کے بعد قربانی کے جانور ان کی قربانی کرنی ہوتی ہے، ذبح کرنے ہوتے ہیں، تب تک یہ احرام برقرار رہتا ہے. اس لیے ان علماء کا قول زیادہ قوی ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے قران کیا تھا، حضور قارن تھے، آپ نے حج قران کی نیت فرمائی تھی. اب حضور کے حکم پر بعض صحابہ کرام نے احرام کھول دیا. کیوں؟ ان کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے، حضور کے حکم سے انہوں نے احرام کھول دیا. مگر آج ذی الحجہ کو اشہر روز دوبارہ حج کے لیے احرام باندھ لیا گیا اور تب تک احرام کھولا نہیں جب تک جانور ذبح نہیں کر لیے. اب 8 ذی الحجہ یوم الترویہ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں سکونت پذیر رہے. 8 تاریخ کو حضور مکہ سے چل کر وادی مینا میں تشریف لائے. آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں، جانشان راستے میں تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں، تکبیر بھی پڑھ رہے ہیں. جب مینا میں پہنچے تو حضور نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ 5 نمازیں حضور نے وادی مینا میں ادا فرمائیں اور رات بھی اسی مقام پر آپ نے گزاری اور صبح اس وقت تک قیام فرمایا جب تک سورج طلوع نہیں ہو گیا. سورج طلوع ہونے کے بعد میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وادی مینا سے گزرتے ہیں اور میدان عرفات میں تشریف لاتے ہیں جہاں پر مسجد نمرہ ہے. وہاں پر حضور کے لیے خیمہ نصب کیا گیا تھا. حضور اس خیمہ میں تشریف لائے، پھر حضور نے اپنی ناقہ سواری طرف فرمائی کہ میری سواری لے کے آؤ. اس پہ اجاوا کش دیا گیا. حضور اپنی سواری پہ سوار ہو کر پھر بطن وادی میں تشریف لے آئے اور وہاں آ کے ایک عظیم الشان اور تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے اندر اسلامی تعلیمات کو بڑے دل نشین انداز میں اپنے صحابہ کے سامنے حضور نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو حضور نے کل عادت قرار دے دیا اور ان عزت و حرمت کے امور کو برقرار رکھا جو تمام مذاہب میں، تمام زمانوں میں عزت و حرمت کے حامل تھے. یعنی انسانی زندگی، انسانی آبرو، ان کے اموال اور وہ قواعد و ضوابط جو انسانی زندگی کے معاشرتی یا معاشی پہلوؤں کو متاثر کرنے کے لیے جو پریشان کن لمحات ہوتے ہیں، حضور نے ان تمام کو کل عدم قرار دے دیا اور ان 2 رس اصلاحات کا آغاز اپنے خاندان سے فرمایا. کیا؟ مثال کے طور پر زمانے جاہلیت میں حضور کے چچا حارث کا بیٹا ربیعہ جو قبیلہ بنی سعد بن بکر میں اپنی شیر خواری کا زمانہ گزار رہے تھے، قبیلہ حذیل کے ایک شخص نے انہیں قتل کر دیا. حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا کے خون کو معاف کرتا ہوں. جو زمانہ جاہلیت تھا اس کے اندر یہ بات نہیں تھی. اس کے اندر جناب وہ اگر کوئی ایسا معاملہ بن گیا تو کئی خاندان اجڑ جاتے تھے، قتل کیے جاتے تھے. حضور نے آغاز کیا، فرمایا کہ میں اپنے چچا کے خون کو معاف کرتا ہوں. پھر جب سود کو حرام قرار دیا گیا تو فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عبد المطلب کا سود جن لوگوں کے ذمہ ہے اسے کل عادت قرار دیتا ہوں، چھوڑتا ہوں، اسے معاف کرتا ہوں اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں. اور اس زمانہ میں طبقہ نسواں یعنی عورتوں کے حقوق عورتوں کے پاس نہیں تھے، بڑی عورتوں کی حالت نامستقبل تھی. حضور نے عورتوں کے بارے میں لوگوں کو وصیت فرمایا اے لوگوں، جس طرح تمہارے حقوق یعنی شوہر کے حقوق بیوی کے ذمے ہیں، اسی طرح کچھ بیویوں کے حقوق ہیں جو شوہر کے ذمہ ہیں. اس لیے شوہر اور بیوی دونوں اپنے اپنے حقوق میں رہتے ہوئے اپنے اپنے حق کو ادا کریں، پھر زندگی بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گی اور خوشی کے ساتھ گزرے گی. پھر آپ حضور نے اپنی امت کو وصیت فرمائی. کیا وصیت؟ کہ اے میری امت، اللہ کی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. جب تک تم اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب میں آپ کے سامنے وہ خطبہ